علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول محبت کی ہوس ایپیسوڈ 11۔ اگلے دن جیسے ہی ہاشم اس کے روم میں داخل ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی پناہوں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے دراب کے لیے نازلین سے بہتر کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ کم از کم دراب کسی کو تو چاہنے لگا ہے، ورنہ اس کے پاسٹ نے بہت ہرٹ کیا ہے اسے۔ کتنا کچھ بدل دیا صرف ایک لڑکی کی وجہ سے، یہ ہر لڑکی سے نفرت کرنے لگا تھا۔ لیکن نازلین ہی واحد لڑکی ہے جو اس کو لے کر دوبارہ پگھلا رہی ہے۔ ہاشم نے پاس پڑی ٹرے اٹھائی اور واپس چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد نازلین کی آنکھ کھلی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن محسوس ضرور کر سکتی تھی کہ کسی کے حصار میں تھی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن دراب نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ مزید چھپایا تھا۔ سر گیٹ اپ۔ 15 منٹ اور، دراب نیند میں بڑبڑایا۔ نازلین کو پتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اپنا سر دوبارہ اس کے سینے سے ٹکایا تھا اور کچھ وقت تک اسے جمائی آنے لگی تھی، دراب کی آنکھ کھلی جب اس پر کسی وجود کا احساس ہوا۔ نازلین کو اس پر سمٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر دراب کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے آرام سے نازلین کو بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کے لیے ناشتے کا ارینج کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہوا جب سرونٹ سے اس نے دوائی لی اور نازلین کی طرف گیا۔ نازو اٹھ جاؤ۔ دراب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ نازلین اٹھی اور حسب معمول آنکھ کو ملنے لگی۔ اسے درد ہونے لگا۔ نہیں، انہیں ملو مت۔ دراب نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بہت درد ہو رہا ہے، اب ٹھیک ہو جائے گا، تم رب مت کرو۔ دراب نے اس کی دونوں بینڈیج والی آنکھوں پر لب رکھ کر کہا۔ پین ہو رہا ہے۔ نازلین نے اپنا چہرہ دراب کی گردن میں چھپایا۔ نازو، اٹس اوکے، تم بہادر لڑکی ہو۔ دراب نے ایک ہاتھ اس کی ویسٹ پر جبکہ دوسرے سے اس کا سر تھپتھپا کر کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نازلین اچانک سوچ کر بولی، ناٹ اگین۔ دراب کو اس کی سمجھ آنے لگی، اب آپ کی وجہ سے میں نے سوسائڈ کی۔ نازلین باز نہ آئی۔ اوف، دراب چلایا تھا، لیو می پلیز۔ نازلین پھر سے ڈرنے لگی تھی جس کی وجہ سے اس نے کانپتے ہوئے دراب کی شرٹ کو مٹھی سے جکڑا تھا۔ سوری، میں شاؤٹنگ نہیں کروں گا۔ دراب نے شرمندگی سے اسے گلے سے لگایا۔ اوہ، دور رہیں۔ سوری نا، تم سوسائڈ کے بارے میں بات نہ کرو۔ اوکے۔ نازلین نے اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھ لیے۔ دراب نے اسے اپنی گود پر آرام اور صحیح سے بٹھایا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ نازلین نے اسے سوال کیا۔ تمہارے روم میں، آگے سے مختصر جواب آیا۔ اوکے۔ نازلین کو کسی اور جواب کی امید تھی۔ جبھی اس کا منہ بند چکا تھا لیکن دراب نے اپنے ہونٹ ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے چھوئے تھے جس کی وجہ سے نازلین شاک ہوئی تھی۔ مارننگ کس؟ دراب نے آنکھ ماری تھی۔ نازلین شرما کر سر جھکا چکی تھی۔ چلو اب تمہارے بات کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دراب نے اسے کھانا کھلا کر ٹرے سائڈ پر رکھی۔ آپ مجھے ہاتھ دو گے؟ نازلین نے سوال کیا۔ یس۔ دراب نے اس کے کپڑے نکالے۔ نہیں پلیز نہیں۔ نازلین نے خود کو بلینکٹ کے اندر چھپا کر چیخیں ماری۔ دراب شرمندہ ہوا تھا۔ اس نے بیڈ کے پاس آ کر نازلین کو اپنی گود میں لیا جب نازلین نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھے۔ پلیز نہیں۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، دیکھو میں کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا، صرف ہاتھ۔ دراب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے شرم آئے گی۔ نازلین کے منہ صحیح اچانک نکلا۔ دیکھو شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کیا شرمانا، اور ویسے بھی میں تمہیں کوئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ دراب نے مسکراہٹ دبائی۔ پلیز نہیں۔ نازلین نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا۔ لیکن آج کوئی میٹ نہیں ہے اور تم دیکھ بھی نہیں سکتی۔ دوسرا، دراب نے جواز پیش کیا، میں خود بات لے لوں گی۔ نہیں، اس میں خطرہ ہوگا۔ لیکن نازلین کچھ کہنے لگی۔ تم بہت ضدی ہو۔ دراب نے اسے ایسے ہی کھڑا کیا اور باتھ روم لے گیا۔ ہلنا مت۔ اسے سلپ پر کھڑا کیا۔ نازلین نے سر ہلایا۔ دراب نے اس کے بالوں سے کلپ نکالا جس کے بعد اس کے گلے سے چین نکالی۔ ٹھیک سے رکھنا۔ نازلین کا اشارہ چین کی طرف تھا۔ کیا یہ اسپیشل ہے؟ دراب نے چین کو گھورا۔ سر وہ دراب کے ہاتھ کی اس کرتی پر تھے جب وہ ہچکچائی۔ نازلین چپ کرو، میں خود پر کنٹرول رکھ سکتا ہوں، دراب نے اسے سمجھ کر کہا۔ شرم سے نازلین کا رنگ لال ہو چکا تھا، اوپر سے سونے پر سہاگا کہ وہ دراب کے تاثرات دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ تم اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ میں نے کہا نا، پہلے بھی دیکھا ہوا ہے تمہیں۔ دراب نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ سر پلیز۔ شاید نازلین اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی شرٹ اور جینز بھی اتار دی۔ شاید وہ گیلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نازلین کو شاور کے نیچے کھڑا کر کے اس نے شاور آن کیا تھا۔ گرم پانی نازلین پر سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے گھبرا کر دراب کو مضبوطی سے ہگ کیا تھا۔ نازو، کیا صابن تم خود لگاؤ گی یا میں لگاؤں؟ دراب نے شرارتاً کہا۔ نہیں، میں کر لوں گی، مجھے دے۔ دراب نے خود پر مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ نازلین کی وہ حالت دراب پر
बिजलियां गिरा रही थी, उसकी ख्वाहिशों को मचल रही थी, लेकिन चाह कर भी उसने खुद को बांध रखा था। नाज़नीन ने अपने ऊपर साबुन लगाया था, उसके बाद बालों पर लगाया था। दराब उस वक्त से खुद पर काबू पा रहा था। कुछ दिखाई न देने के बाइस नाज़नीन ने दोबारा दराब को हक किया था, जो कि अब उसकी कमर थपथपा रहा था। सर अब चलें? दराब ने शॉवर बंद किया और टॉवल लेकर नाज़नीन के गिर्द डाला था। उसके बाद उसे उठाकर बेड पर ले गया। नाज़नीन चूरन से पहले बेड की चादर से छुप गई। मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर तुम्हें क्लॉथ दूंगा। ओके। दराब अपने रूम में जाकर चेंज कर आया और दोबारा उसके रूम में आया। लो, पपी भी जाग गया। दराब की नज़र पपी पर पड़ी। उसे मुल्क दे दो, नाज़नीन ने उसे कहा, तो वो सर्वेंट से मिल्क का कहकर वापस आया। चलो आओ, तुम्हें रेडी कर दूँ। आप मुझे क्लॉथ दे दो, मैं पहन लूँगी। ओके। पहले उससे तो निकलो। दराब ने उसे चादर में छुपा देखा। नहीं, आप ऐसे ही दे दो। दराब ने पहले अंदर दिए, जैसे उसने निहायत मुश्किल से पहना, क्योंकि खुद को वो चादर से छुपा रही थी। ब्लाउज़ पहनने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। दराब ये सब देखकर हंसने जा रहा था। मैं हेल्प करूं? चादर के अंदर छुपी उसे देखकर कहा। नाज़नीन ने अपना एक हाथ चादर से बाहर निकाला और उसे नाका इशारा किया। दराब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और उसे चादर के अंदर गया। जब नाज़नीन को उसके होने का एहसास हुआ तो उसने अपने हाथों से खुद को छुपाया। नाज़ो, मुझे हेल्प करने दो। दराब ने उसकी मदद की। शर्म की वजह से नाज़नीन ने खुद को दराब के सीने में छुपाया था। दराब के छूने से उसे पसीना आ रहा था। यही लम्हा था कि जब दराब ने अपना कंट्रोल खोया था और उसे आराम से बेड पर लिटाया था। उसका एक हाथ नाज़नीन के सर के नीचे, जबकि दूसरा हाथ नाज़नीन की कमर पर था। दराब आधा नाज़नीन के ऊपर था, जो उसे प्यार और परवाह की नज़र से देख रहा था। सर आप? नाज़नीन को जब उसकी किसी भी हरकत का एहसास न हुआ, बोलने लगी। दराब ने अपनी उंगली से उसके होंठ छुए और उसके बाद आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। सर? नाज़नीन को मदहोशी तारी हो रही थी जब उसने दराब का कॉलर पकड़ा था। दराब अपने लब से नाज़नीन की गर्दन और दिल पर नरम नरम मोहरें लगा रहा था, जिसके बाद वो मुकम्मल उस पर सवार हुआ और अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए। पहली मर्तबा था जब नाज़नीन भी उसका साथ दे रही थी। ऐसा करना दराब के जज्बे को और हवा दे रहा था। उसके अंदर जोश बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदाज में शिद्दत पैदा हो रही थी। सर प्लीज़। जब दराब ने उसकी नाव पर लब रखी और नीचे बढ़ने लगा, नाज़नीन की सिसकती आवाज़ निकली थी। नाज़नीन ने उसके हाथों की गुस्ताखियों को बर्दाश्त करने के लिए दराब को जोर का पकड़ा था। दराब ने उसके थाए से अपना फासला मिटाया था और अपने हाथ से उसकी एक टांग छूने लगा, जबकि ये होंठ नाज़नीन की कमर के गिर्द तवाफ कर रहे थे। सर प्लीज़। नाज़नीन को उसके जसारते बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। हाशिम की दस्तक ने उन दोनों को होश की दुनिया में धकेला। दराब को अंदाज़ा हुआ कि वो क्या कर रहा था, तो उसे छोड़ा। क्या हुआ? हाशिम की आवाज़ पर दराब अंदर से बोला। बाहर एक काम है, हाशिम ने बाहर खड़े होकर कहा। अच्छा, 15 मिनट तक आया। आप बहुत बुरे हो। नाज़नीन की आवाज़ दराब के कानों में पड़ी। क्यों खुद पर काबू ना रख सका? आई एम सॉरी। दराब शर्मिंदा हुआ। सर मुझे ना बाहर जाना है, अंदर अच्छा नहीं लग रहा। नाज़नीन दोबारा उसके सीने से लग चुकी थी। दराब ने उसके बाल सहलाए। मैं अगर तुम्हें नरमी दिखा रहा तो उसका फ़ायदा मत उठाओ। दराब ने अपनी बात पर जोर दिया। मैं भूल गई थी आप एक दरिंदे हो। हाँ गुड, भूला मत करो। ओके। उसने अपना सर दोबारा उसके सीने पर टिकाया। अच्छा अच्छा, ले चलूँगा बाहर। दराब को उसकी खामोशी तंग करने लगी। जब ही बोला। सच्ची? चहक कर उसने कहा। हाँ चलो, बाकी के कपड़े पहन लो, नहीं तो सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी। दराब ने दोबारा उसके हुलिये पर तनकीद की। उसे ड्रेस पहनाकर नाज़नीन के चेहरे को देखा, जो कि लाल टमाटर हो चुका था। वो मैं? नाज़नीन ने उसे नोट किया। बोलो बोलो। दराब ने उसको गौर किया। भाई ने आपको बुलाया है। अच्छा, पहले तुम लेट जाओ। नाज़नीन लेटी तो दराब ने उस पर ब्लैंकेट करवाया और उसका माथा चूमा। सर मेरा पपी? नाज़नीन को वो याद आया। यही बाहर है और सेफ है, तुम रेस्ट करो। ये क्या हो रहा है? मुझे ये वही सर है जो मुझे फोर्स करते थे। वो गॉड, मुझे शर्म क्यों नहीं आई? क्यों उनका होना मुझे अच्छा लगने लगा है? क्यों मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं? मेरा दिल क्यों धड़कता है आज जैसे उन्होंने सॉरी बोला? उफ, नाज़नीन ने खुद से कहा और दोबारा अपना चेहरा ढांप लिया। ना नाज़ो ना। दराब ने तेरे पापा को नुकसान पहुंचाना किया तो भूल गई? मुझे कुछ करना होगा। ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये एक दरिंदा है जो तुझे दोबारा नुकसान पहुंचाएगा। नाज़नीन ने जोर दिया था दिमाग पर और उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर निकली थी।
نہایت مشکل سے وہ باہر آئی تھی۔ نازل تو باہر تو آ گئی، آپ پاپا کو کال کیسے کرے گی؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور ہال تک کیسے پہنچوں گی؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ تھوڑا آگے گئی اور ہال کا راستہ ذہن نشین کرنے لگی، لیکن وہ ایک غلط راستہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایک روم کے سامنے رک گئی۔ دیکھو لاسٹ ٹائم جیسی غلطی نہ ہو، اس بار سیکیورٹی ٹائٹ ہو، اور ہاں اس بار سیکیورٹی ہیڈ دانیال ہوگا، تمہیں جب پلان سر انجام دینا ہے۔ یہ دراب کے الفاظ تھے۔ ہاں دانی، تیرے سے اچھا سیکیورٹی ہیڈ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہاشم کی اس بات پر دانیال متفق ہوا۔ یس سر، ہاشم بھی اب ان کے ساتھ تھا۔ تم نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی، اس لیے میں تمہیں موقع نہیں ہے تو نہیں تو تم بہتر جانتے ہو مجھے۔ دراب نے ہاشم کی طرف آنکھیں نکالیں اور اسے یاد کروایا۔ یس سر، ہاشم نے اندر کی اندر خود اٹیک کر کے خود ہی دراب کو بچانے پر خود کو سراہا تھا اور مسکرایا تھا۔ اب ہنسو مت اور اس مینشن کو سیو کرو۔ دراب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تینوں دراب کے روم سے چلے گئے۔ ان سب کی باتیں اس نے سنی تھیں۔ سر تو بہت تھی، اتنے اکڑ ہیں، نازلین نے خود سے بولا۔ میں سیکنڈ چانس نہیں دیتا۔ پھر نازلین نے دراب کی نقل اتاری اور خود کی حرکت پر ہنسنے لگی۔ کون ہے؟ جبکہ دوسری طرف اس کی کھی دراب کے کان پر پڑی تو وہ چونکا۔ اف، مر گئی۔ نازلین نے خود کو چپٹ ماری۔ دراب بھاگتا ہوا روم سے باہر گیا۔ جب کھڑکی پر اس نے نازلین کو دیکھا جس کا چہرہ اس کے ہاتھ سے چھپا ہوا تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کوے کو لگتا ہے آنکھ بند کرنے سے بلی اسے نہیں کھائے گی۔ دراب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ میں نازلین نے ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ دراب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے روم میں لے جا کر روم کا دروازہ بند کیا۔ ایم سوری، تم میرے روم کے باہر کیا کر رہی تھی؟ وہ میں پپی کو ملنے باہر آئی، نازلین نے قدرے سوچ کر جواب دیا۔ نازل، تم جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ دراب نے اس کے بازو سے جھنجھوڑا۔ وہ میں بولو، دراب نے اونچی آواز سے کہا۔ نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے مارو گے، نازلین کانپتی آواز سے بولی۔ اچھا نہیں ماروں گا، بولو۔ دراب نے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا۔ نہیں بتاؤں گی، نازلین بھی آخری ضد تھی۔ نازل بولو۔ پاپا۔ واٹ؟ کیا پاپا؟ پاپا سے بات کرنی ہے، میں انہیں مس کر رہی۔ نازلین نے ایک سانس میں بولا۔ نمبر بولو۔ نازلین نے نمبر بولا تو دراب نے اپنے موبائل پر ٹائپ کیا اور بیل جانے لگی تھی۔ یہ تمہارے پاپا کا نمبر ہے؟ دراب نے اس سے پوچھا۔ نہیں، آریان کا۔ اچھا، تمہارے بی ایف کا؟ وہ میرا بی ایف نہیں ہے، نازلین نے اسے کہا۔ اتنے میں دراب کو فون سے آواز آئی تھی۔ ہیلو، آریان نے کہا۔ دراب نے نازلین کو موبائل دیا۔ ہیلو، نازلین نے بات کی۔ نازلین کہاں ہو تم، کیسی ہو؟ آریان نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، پاپا سے بات کرواؤ۔ آریان نے راشد کو فون دیا۔ پاپا؟ نازلین رونے لگی تھی جب دراب نے اسے زور سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نو، دراب نے اپنے لفظ پر زور دیا۔ پوچھو کہ کہاں ہے وہ، اس کے کان میں کہا۔ پاپا، وہ میں بزی ہوں، بائے۔ نازلین نے فوراً موبائل بند کیا تھا اور دراب کو پیچھے دھکیلا۔ مجھے پتا ہے کہ تم انہیں مارو گے تبھی پوچھ رہے۔ ہاں میں ماروں گا اسے کیونکہ وہ خونی ہے، دراب چیخا تھا۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہے، آپ برے ہو۔ نازلین اس کے مقابل آئی تھی۔ کال کرو اسے اور ایڈریس پوچھو، دراب نے اسے آنکھیں دکھا کر دانت پیس کر کہا تھا، جبکہ نازلین کا جواب نہ ہی تھا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔